ambassadors from more than 12 countries attended this conference. We were very fortunate that we had some of the most noted Palestinian rights activists that came all the way to attend this conference. They're right here. One of them is right here, sitting right beside us, and we welcome you, and we are thankful that we had the privilege to hear from you in person. It's not quite the same when it's virtually done, and it's much better that we hear from you, and we had that privilege. So we are very grateful to that. We stand in solidarity with the people of Palestine who have faced the worst form of human rights abuse we have seen in the recent past. We call upon an immediate ceasefire and accountability of Israel, who has indulged in war crimes. We call upon international community to urgently provide the humanitarian assistance the Palestinian people are in need of in Gaza and in the rest of the occupied territories. Despite all the controversies attached to this election, there is an elected parliament and government now. We have great expectation from our elected representatives that they prioritize restoring the fundamental rights of all citizens lost during the recent years. There needs to be a beginning of a dialogue between all political forces, between governments and parliament and provinces, to reach an agreement that they will rely on people's mandate for support instead of turning to unrepresented forces. A charter of democracy was reached in the past between two major political parties in 2006, and that for the first time we realized that they had understood the importance of democratic dispensation after a very, very long military rule. The charter of democracy was not completely implemented, unfortunately, and that process needs to be taken forward with the participation of all political parties. I am speaking at a forum which is true to the values of my mother, Asma Jahangir. We believe that all political parties must come to a charter of fundamental rights for the people of Pakistan, and that process should be taken forward in Parliament. I would also like to say that पिछले साल तुर्बत से हमारी बहनें, बलोच बहनें जो है वो बड़ा लंबा सफ़र करके इस्लामाबाद आई थी, और हमने ये उम्मीद की थी, उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अभी तक नहीं आए थे, मगर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है that nobody gave them even the dignity of a conversation. They at least, at the very least, deserve that. Not the politicians, and unfortunately not the judiciary that should have heard them. The Supreme Court has said more than once, and the Senate has said twice, that there should be legislation to determine the mandate of intelligence agencies, that those who make people disappear should be held accountable. Now the people of Pakistan are looking towards their representatives, and we hope that they are looking at the people of Pakistan and understand that there are expectations of them once they have been voted in. हमारी एक बुनियादी तवक्को अदलिया से भी थी, और वो ये थी कि मज़लूम तबके का तहफ़्फ़ुज़ वो करेंगे. अभी भी हमें हमारी अदलिया से उम्मीद है. Judiciary should declare all legal process that are extra constitutional, and it should declare that they are extra constitutional, the ones that are extra constitutional. And Parliament must resist giving legal cover to extra constitutional measures weakening the rights of people. The laws that need to be reformed and strengthened are the action in aid of civil power, which must be struck down. ये कैसे हो सकता है कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा बुनियादी इंसानी हकूक़ से जो है बिल्कुल महरूम रहे. उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हैं, और एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर की वजह से वो उनको नहीं मिल रहे.
جو کلونیل ایرا لاز ہیں جس طرح کے سیڈیشن، ان کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے آج کے پاکستان میں، ایک جمہوری پاکستان میں. It is up to the Parliament to remove an abusive law that undermines the rights of people. Citizens should only be tried through normal legal systems and processes. Military trials civilians کے نہیں ہونے چاہیے. چونکہ یہ عدم اعتماد ہے موجودہ جوڈیشل سسٹم پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر آپ کا کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. دوسری طرف یہ فیئر ٹرائل کے تمام تقاضے پامال کرتا ہے اور شہریوں کو بنیادی حق سے محروم کرتا ہے. اسی لیے فی الفور ملٹری ٹرائلز سویلینز کے، پاکستانیوں کے ختم ہونے چاہیے. All restrictions on the mainstream and social media should be lifted so that the people's voices is heard and there is transparency and accountability of power holders in all institutions. جو ایک ایکس پر بندش لگی ہوئی ہے، ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو تاکہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ ڈیجیٹل پاکستان کا خواب پھر سے دیکھ سکے. All restrictions on communications, including the internet, should be removed. They serve no purpose in a civilized society and undermine the legitimacy of state institutions. There are many, many, many dark spots across Pakistan, and those are in those areas which are considered the most marginalized, in Waziristan, in Gilgit-Baltistan, in Kashmir. And the youth there want to realize their potential. If these remain, there can be no economic progress in Pakistan, and the promise of a digital Pakistan would be hollow. All laws protecting journalists should be strengthened, and those restricting freedom of expression should be reformed after a meaningful consultation with stakeholders. Pakistan has had 2 successive disputed elections in 2018 and 2024. Unless the people mandate is protected, political polarization will undermine the state, its institutions, the economy, and the lives of Pakistani citizens. To be credible, all elections should be held in a transparent manner and without any interference by the security agencies. But credible elections also demands that fundamental rights are not abused for political purposes. Strengthening of the constitution system is the only way to save this country from becoming a failed state. And all 3 branches of state, legislature, executive and judiciary, must play their part in protecting the constitutional system, as there is no other way forward. Elections ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ ایک نئی حکومت آئی، اور میرا خیال ہے سب نے شکر کیا کہ منتخب نمائندے واپس پارلیمان کے اندر آئے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میری والدہ آسمہ جہانگیر ہمیشہ کہتی تھیں کہ ہمیں تبھی پتہ چلے گا کہ جمہوریت آئی ہے جب وہ جمہوری تقاضے پورے ہوں گے اور جمہوریت جو ہے وہ عام پاکستانی بھی محسوس کر سکے گا. وہ توقع آج ہمیں اپنے منتخب نمائندوں سے ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں انہوں نے ایک ایسا پلان بنایا تھا جیسے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی، جس کی نتیجے میں ہم سمجھتے تھے کہ ملک جو ہے وہ جمہوری راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. آج بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے پیراڈائم سے نکال کے ایک پیپل اسٹیٹ بنائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر بلڈ کر کے آپ پاکستان کے لیے ایک نیا چارٹر آف فنڈامنٹل رائٹس بنائیں گے، جہاں پہ ہمارے یعنی پاکستانی شہریوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ہمارے آئین کے مطابق محفوظ رہیں گے. اور ہم یہ بھی آپ سے التجا کرتے ہیں کہ جو قوانین جو کنڈیشنل ہیں آزادی اظہار رائے کے اوپر، آپ ان کے اوپر پھر سے غور فکر کریں گے، اور فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر
جو قدغنیں لگی ہوئی ہیں، جو کنڈیشنز لگی ہوئی ہیں، وہ آپ ہٹائیں گے۔ میں آپ کا پھر سے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ہماری جمہوریت کا حسن ہے، وہ ہماری امید ہے، اور آج ہماری امید انہی سے لگی ہوئی ہے کہ وہی معاملات کو ٹھیک کریں گے اور ہمیں آگے جمہوریت کے راہ پر پھر سے گامزن کریں گے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں